मसलुल्लज़ीना कफ़रू, शायरी ने यहाँ सिफत से मसल की वजाहत की, उन लोगों की सिफत, फिर मुक़द्दर इबारत निकाली वमन यदउ मिनल हुदा, वमन, तो इसका अतफ अल्लज़ीना पे पड़ गया, उन लोगों की जिन्होंने कुफ्र किया, काफिरों की सिफत और उनकी जो काफिरों को हदायत की तरफ बुलाते हैं उनकी सिफत। तो कितनी हुई? दो। कितनी? दो। एक मोमिन, अल्लाह के रसूल और हुजूर के ताबे जो दाई इलल हक हैं, हक की दावत देने वाले हैं, उनकी सिफत, और एक काफिरों की सिफत। कितनी हुई? दो। दो। तो दो को तशबीह दी, दो को तशबीह दी। ठीक। कमासलिल्लज़ी यानी बिमा ला यस्माउ, ये जो कमासलिल्लज़ी के बाद पूरा मफहूम है, इसके साथ तशबीह दी। समझ आ रही है? तो ये गोया के तशबीह है मुरक्कब की मुरक्कब के साथ। किसकी? इसको आप कह सकते हो तशबीहुल मुरक्कबी बिल मुरक्कबी, तशबीहुल। आप देखो ना शायर ने जो इबारत निकाली, इससे क्या होगा? मुरक्कब की तशबीह मुरक्कब के साथ। देखो काफिरों की सिफत और जो हदायत की तरफ काफिरों को बुलाते हैं उनकी सिफत ऐसे है जैसे वो शख्स जो पुकारता उसे जो नहीं सुनता मगर दुआ और निदा, दुआ और निदा। यानी जो दाई इलल हक हैं, दाई इलल हक, ये हैं नाइक की तरह। किसकी तरह? और नाइक के मर्तबा में, किसके मर्तबा में? यानी चरवाहे के मर्तबा में और बकरियों को पुकारने वाले के मर्तबा में। बकरियों के जो हक की तरफ बुलाने वाले हैं काफिरों को, वो किसके मर्तबा में है? उसके मर्तबा में जो बकरियों को पुकारने वाला है, बकरियों को पुकारने वाला है और बकरियों को बुलाता है, बकरियों को बुलाता है। वो भी तो बुलाता है ना, और ये भी बुलाते हैं। ये हक की तरफ बुलाते हैं, वो जानवरों को अपनी तरफ बुलाता है, वो जानवरों को अपनी तरफ बुलाता है। लेकिन बुलाने में तो दोनों एक हैं। किसमें? जो मैंने समझा दिया कि मसाल समझाने के लिए होती है, इसमें बराबरी का वाम नहीं है कि कोई बराबरी का वाम ले आए कि देखो अब शारे कहते हैं और ये दाई, अब शरह पढ़े आपकी, दाई से मुराद रसूलुल्लाह है, दाई से मुराद और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं जो दावत देने वाले हैं काफिरों को हिदायत की तरफ। तो उनकी मिसाल दी है नाइक से। किससे? जो पुकारने वाला है, और ये भी पुकारने वाले हैं। तो पुकारने में तो दोनों एक जैसे हुए ना, पुकारने में दोनों एक हुए। पुकार किसमें? पुकार। काम एक है, वो भी पुकारता है, ये भी पुकारते हैं। तो वजह शिबा क्या हुआ? दावत। वजह शिबा क्या हुआ? दावत। वो दावत देते हैं इस्लाम की, और ये दावत देता पुकारते हैं अपनी तरफ बुलाने की, अपनी तरफ बुलाने की। तो बस ये जो दाई हैं, ये वो जो बकरियों को पुकारने वाला है उसके मर्तबा में है, उसके मर्तबा में। अब समझ आ गई? और जिन्हें बुलाया जा रहा है वो कौन है? बकरियां। वो क्या है? बकरियां। और वो सुनते नहीं, वो सुनती नहीं, वो जानवर हैं। तो फिर काफिरों की मिसाल उनके साथ थी कि काफिर है मदऊ, उन्हें बुलाया जा रहा है, और बकरियां भी हैं समझाने के लिए। मनऊक क्या? जिन्हें पुकारा जा रहा है। और उधर है काफिर जिन्हें पुकारा जा रहा है। उन्हें रब के मुस्तफा बुलाते हैं, पुकारते हैं, और सहाबा पुकारते हैं, गुलाम पुकारते हैं, लेकिन वो कबूल सिर्फ आवाज। इसी तरह नाइक वो जानवरों को बुलाता है, और जानवर जो हैं वो आवाज सुनते हैं, समझते उसे कबूल, आपको कबूल नहीं करते, वो जानवर हैं। तो लिहाजा काफिरों को मनऊक जिन्हें पुकारा जा रहा है उनसे तशबीह दी जा रही है, और वो है जानवर, और वो है जानवर। तो काफिरों की मिसाल उन जानवरों से है जिन्हें पुकारा जाता है, जिन्हें पुकारा जाता है। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके जो गुलाम है जो अल्लाह की तरफ बुलाते हैं, उनकी मिसाल दी है जानवरों के बुलाने वाले की तरफ, जानवरों के बुलाने वाले। तो इसको कहते हैं तशबीह मुरक्कब बिल मुरक्कब, तशबीह मुरक्कब बिल मुरक्कब। तो इसलिए शारे ने कहा कि ये जो काफिर हैं जैसे जानवर माना नहीं समझते, आवाज ही सुनते हैं, तो ये काफिर भी वाज के सुनने में, वाज के यानी वाज सुनते हैं, उसके सुनने में और उसको में गौर व फिक्र ना करने में और उसका माना ना समझने में ऐसे ही हैं जैसे जानवर हैं, जैसे जानवर। और वो राय की आवाज तो सुनते हैं लेकिन उसे समझते नहीं, उसे समझते नहीं। शायद अब आपको समझ आ गई हो, अब आपको समझ आ गई। और दूसरा मफहूम इसका ये है कि कहा मासलू, मासलू के बाद
صفت کیا تو صفت کے بعد مضاف محذوف رکھا. کیا رکھا؟ ذرا سنو دھیان سے علامہ صاحب بھی. مثلو صفت داعی الذین، صفت دا، تو داعی لفظ جو ہے نا الذین سے پہلے مضاف محذوف نکالا. کیا نکالا؟ یعنی یوں سمجھو کہ ظاہرہ پہلے جو صفت ہے اللہ نے کافرو یہ مشبہ ہے، اسے تشبیہ دی گئی نا. تو دوسری کماسلی کے بعد جس کے ساتھ تشبیہ دی وہ مشبہ بھی ہے وہ. اب سوال دوسری اس کی وضاحت یہ ہے کہ الذین مثل الذین کفروا میں مشبہ کون ہے جس سے تشبیہ دی گئی ہے؟ یہاں کہتے ہیں ایک تفسیر کے اعتبار سے داعی محذوف ہے. کیا؟ پھر کیا معنی ہوگا؟ عبارت ہوگی صفت داعی الذین، کافروں کو دعوت دینے والے کی صفت، کافروں کو تو یہ مشبہ بنے گا. یہ جسے تشبیہ دی گئی کافروں کو دعوت دینے والے کی مثال کی صفت کس کی طرح ہے؟ کہا اس کی طرح جو پکارتا ہے، جو پکارتا ہے. یعنی داعی کی صفت کو تشبیہ دی نائک سے، کس سے؟ بکریوں کو بلانے والے کی طرف سے، بکریوں کو بلانے والے کے سے اس کی تشبیہ دی گئی. اب سمجھ آ گئی؟ تو مشبہ بھی کیا بن گیا؟ کمثل الذی ینعق. تو اس داعی کی صفت جنہوں نے جو کافروں کو دعوت دینے والا ہے اس کی صفت اس شخص کی طرف ہے جو بلاتا ہے اسے، جو نہیں سنتا، جو مگر پکار اور دعا. تو بس یہ جو دعوت حق کافروں کے دینے والے ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذات پاک ہیں، وہ اور صحابہ ہیں، وہ مرتبہ میں اس کی ہیں نائک کے جو بکریوں کو بلاتا ہے. اور بکریاں بھی بس سن لیتی ہیں، آواز سمجھتی نہیں. تو پھر کافروں کو یہ دعوت دیتے ہیں تو کافر جو ہیں وہ اس کی طرح ہوگے جنہیں بلایا جا رہا ہے، مدعو بکریوں کی طرح ہوگے، اور جو بلانے والے ہیں وہ رائی کی طرح ہوگے. جیسے وہ بلاتا ہے تو بکریاں صرف سنتی ہیں سمجھتی نہیں، ایسے ہی اللہ کے محبوب اور محبوب کے غلام کافر کو بلاتے ہیں، بس وہ بلانا ہی سنتے ہیں، غور و فکر نہیں کرتے، گویا کہ یہ بھی بکریاں ہیں، گویا کہ یہ بھی جانور ہیں. سمجھ آ گئی اس کی بھی؟ چلو اس میں اب تھوڑا سا حاشیہ میں آپ کو بڑھا دوں. یہ حاشیہ جو میں نے باتیں کی ہیں اب حاشیہ بھی ادھر دیکھیں. جو شاعر نے کہا وہ میں یدعوہم، پہلی کہ کافروں کی صفت اور ان کی جو ہدایت کی طرف کافروں کو بلاتے ہیں ان کی صفت اس شخص کی طرح ہے. حاشیہ نمبر 5 دیکھو، کہتے ہیں وہ میں یدعوہم، کہتے ہیں کہ یہ جو عبادت لائی کیوں لائی؟ لما لم یصح تمثیل الکافرین بالذی ینعق، کہتے ہیں کیونکہ کافروں کی مثال دینا، تشبیہ دینا الذی ینعق، الذی ینعق کے ساتھ صحیح نہیں ہے. الذی، دیکھو نا یہ تو نہیں نا کہ کافروں کی صفت اس کی طرح جو بلانے والے ہیں، کافر بلانے والے ہیں کہ کافروں کو بلایا جا رہا ہے. تو نائک تو اسے کہتے ہیں جو چرواہ ہے، جو بلاتا ہے، جو پکارتا ہے. تو اب ظاہر ہے جو آیت کریمہ ہے کافروں کی صفت اگر کہیں اس نائک کی طرح تو یہ صحیح نہیں ہے کہ کافر نائک نہیں ہے، کافر دعوت دینے والے نہیں ہیں، کافر مدعو ہیں، کافر کو دعوت دی جا رہی ہے، دعوت دینے والا کوئی اور ہے. لہذا ظاہر جو آیت کا ہے نا اس میں کافروں کی مثال دینا کس کے ساتھ؟ الذی ینعق، نائک کے ساتھ، یہ ٹھیک نہیں ہے. اس لیے شاعر نے نکالا ومن یدعو الی الہدی، کافروں کی صفت اور ان کی جو کافروں کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں نائک کی طرح ہے. سمجھ آئیے کہ نہیں اس کی؟ اب آگے دیکھیں، انما ہوا مثل داعی، بلا شبہ داعی کی مثال کس کی؟ تو یہاں پھر شارحین نے کیا کیا، انہوں نے اس مضاف کو مشبہ میں مقدر مانا. کس میں؟ اور کیا کہا؟ مثل صفت داعی الذین، کافروں کو دعوت دینے والے کی صفت، کافروں کو دعوت دینے والے کی صفت. یا پھر انہوں نے مشبہ بہی میں یا مشبہ بہی میں مضاف کو مقدر مانا. کس میں؟ کیا مطلب؟ یعنی دیکھو مثل داعی الذین کفروا، مثل ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا ان کے دعوت دینے والے کی صفت، دعوت یہ ہے مشبہ میں مضاف، مشبہ میں یعنی مضاف کو کیا کیا ہے؟ محذوف مانا. کیا مانا؟ پھر اسے واضح کیا تو وہ کیا؟ داعی. تو داعی کو تشبیہ دی گئی تو داعی ہی مشبہ مضاف ہے، مشبہ مضاف ہے. اور کہتے ایسے جیسے وہ پکارتا ہے. یا مثل الکفرۃ، اب یہاں الذین کفروا میں داعی جو مضاف مشبہ محذوف نکالا تھا وہ نہیں نکالا،
بلکہ یا مشبہ بھی کافروں کو مانا گیا. کس کو؟ کس کو مانا گیا؟ یا مثل الکفراتی، یا کافروں کی صفت. کافروں کی بولو پھر، کافروں کی صفت کس کی طرح ہے؟ کہتے ہیں کمثل بہائم الذی، کمثل ینعقو، تو اب مثل کے بعد یہاں جو ہے نا کمثل الذی ینعقو، کمثل الذی، اب مثل کے بعد جو ہے نا بہائم کو محذوف مانا ہے کہ ادھر بہائم مضاف محذوف ہے. کا مثل بہائم الذی ینعقو، کافروں کی مثال، مثل الذین کفروا، کافروں کی. اب یہ کافروں کو تشبیہ دی جا رہی ہے. کس کو؟ پہلے تھا دائی، دائی کو مشبہ مانا، اب دائی مشبہ نہیں مانا بلکہ کافروں کو مشبہ. کافروں کی صفت ان جانوروں کی طرح ہے، تو مشبہ بھی میں مضاف کو مقدر مان لیا. پہلی صورت میں مشبہ مضاف محذوف مانا تو کہا مثل دائی الذین کفروا. اب دوسری صورت میں تشبیہ میں، کس میں؟ مشبہ بھی میں مضاف کو مقدر مانا اور کہا کافروں کی صفت، کافروں کی مثل بہائم الذی ینعقو، مثل بلا پھر بولو، بہائم الذی، ان جانوروں کی طرح ہے، ینعقو، جنہیں پکارا جاتا ہے، جنہیں پکارا جاتا ہے. سمجھ آ گئی؟ تو یہ دوسری اس کی. پھر یہ نہیں ہوگا تشبیہ مرکب بالمرکب، بلکہ کافروں کی مثال جانوروں کی طرح باہم کو مضروب نکالیں گے کمثلی کے بعد، ان جانوروں کی طرح جنہیں پکارا جاتا ہے اور وہ پکاری سنتے ہیں سمجھتے نہیں. یہ بھی جانور کی طرح، یہ بھی پکاری سنتے ہیں مانتے نہیں، غور و فکر نہیں کرتے. اس کی سمجھ آ گئی؟ تو کہتے ہیں یہ جو وَمَن يَدْعُ إِلَى الْهُدَىٰ، جو فرمایا کہ وہ ہدایت کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، وہ کون ہے؟ کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہیں. فَأَشَارَ الشَّارِعُ إِلَىٰ أَنَّ الْمُشَبَّهَ فِيهِ مَحْذُوفٌ، پھر شارع نے اس طرف اشارہ کر دیا کہ مشبہ اس میں محذوف ہے، مشبہ. اور اصل عبارت مَثَلُ مَن يَدْعُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور صفت ان لوگوں کی جو کافروں کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں، کَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ، وہ ایسے ہیں جیسے وہ جو جانوروں کو بلاتا ہے. تو فصار الناعق الذي هو الراعي بمنزلة داعي الى الهدى، وہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام، وسائر الدعاة الى الهدى، وصار الكفار بمنزلة الغنم المنعوق بها. تو پھر نائق جو پکارتا ہے جانوروں کو، وہ ہو گیا رائی، وہ رائی ہے، وہ چرواہا ہے. تو وہ دائی کے مرتبہ میں ہے. کس کے؟ دائی کے مرتبہ میں ہے کہ وہ ہدایت کی طرف بلاتا ہے. جو دائی ہدایت کی طرف بلاتا ہے اسی کے مرتبہ میں نائق ہے کہ نائق بھی جانوروں کو بلاتا ہے اور دائی ہدایت کی طرف بلاتا ہے، تو اس کے مرتبہ میں رائی ہے وہ رسول علیہ السلام اور دائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سائر الدعاء، اور سارے دعوت دینے والے، سارے دعوت دینے والے ہدایت کی طرف وہ ہیں. اور کفار بکریوں کے مرتبہ میں ہیں، کفار بکریوں کے جنہیں پکارا جاتا ہے اور وہ پکار سنتے ہیں اور سمجھتے نہیں. کما فی تفسیر کبیر، کہتے تفسیر کبیر میں اس کی نسبت کی احوش کی طرف اور زجاج کی طرف. کس کی طرف؟ اور ابن قتیبہ کی طرف. اس کی سمجھ آ گیا آپ کو؟ تو یہ تھا یہ مختصر جو ہم نے مثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق بما لا يسمع دعاء ونداء صم بکم عمی فهم لا یعقلون پہ وضاحت کی ہے. اللہ جل وعلا عمل کی توفیق عطا فرمائے.